علاقائی تعاون اور ترقی کے لیے اہم بیٹھک قہرہ میں D8 سربراہی اجلاس میزبان مصر، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، نائجیریا، ترکی اور بنگلہ دیشی قیادت شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کانفرنس ہال عمل پر مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور معیشت کی تشکیل کے لیے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کانفرنس کا موضوع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پاکستان امن، خوشحالی اور استحکام کا علمبردار D8 سربراہی اجلاس کے آغاز پر وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی رہنماؤں سے مصافحہ۔ فلسطینی صدر محمد عباس، ترک صدر رجب طیب اردگان اور دیگر رہنماؤں کا گرمجوشی کا اظہار۔ پاکستان نہتے فلسطینیوں کی مضبوط آواز۔ وزیر اعظم غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے چیلنجز پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے درمیان قاہرہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا تجارت، عوامی رابطوں اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ کا عزم۔ وزیر اعظم کا اقتصادی تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ دو طرفہ تجارت اور سہولتوں کے لیے بنگلہ دیش کا اقدام پر اظہار تشکر۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ قاہرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر ربابو سوبیانتو کے درمیان ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی قیادت کا نہتے فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا ارادہ۔ وزیر اعظم کی انڈونیشیا کے صدر کو دورے پاکستان کی دعوت۔ معاشی استحکام کے لیے اقتصادی سفارتکاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مصر کا 3 روزہ دورہ۔ D8 سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم اسرائیلی جارحیت اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے چیلنجز پر ہونے والے خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیبن بیراموف کے درمیان قاہرہ میں ملاقات ہوئی۔ D8 اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے علاقائی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن۔ مہنگائی دن بدن کم ہو رہی ہے۔ معاشی کامیابیوں کے فوائد عام آدمی تک منتقل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹیکس محاصلے میں اضافہ اہم ترجیح ہے۔ مفروضوں اور بیانات دینے کی بجائے حقیقت پسندی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سیالکوٹ چیمبر میں تقریب سے خطاب۔ ملک میں صنعتوں کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ پالیسی ریٹ 9% کم ہوا، تمام اشاریہ مثبت ہے۔ صنعتوں کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ اس شعبے کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل حل ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر تجارت جام کمال کی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں گفتگو۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے نامنتخب نمائندوں پر اہم ذمہ داری۔ مذاکرات جمہوری کا حسن ہے، ہمیں مل کر تلخیوں کو کم کرنا ہوگا۔ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بطور اسپیکر اپوزیشن اور حکومت ارکان قابل احترام ہیں۔ قانون سازی کے عمل کو آسان بنانے کے ساتھ نوجوانوں کو بھی مواقع فراہم کرنے ہیں۔ اسپیکر سردار ایاز صادق پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ جمہوریت کا تسلسل ہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ میثاق جمہوریت نے ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ پارلیمانی نظام میں عوام کے تحفظ کا ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت نے طے کرنا ہے کہ ایسے نظام کو چلانا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارک کا اسپیکر کانفرنس میں اظہار خیال۔ عالمی منڈی میں پاکستانی چاول بھارتی چاول پر سبقت لے گیا۔ اب یورپی یونین اور برطانیہ میں پاکستانی چاول کی برتری۔ بنگلہ دیش میں بھی پاکستانی چاول کی طلب میں اضافہ۔ وفاقی وزراء جام کمال خان اور رانا تنویر حسین کے چاول برآمد کنندگان کی طرف کارکردگی کی تعریف۔ رئیس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ چاول برآمدات کے تمام آرڈرز 15 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے مسائل کے حل پر توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت صوبے میں امن قائم نہیں کر سکی۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد احتجاج کے دوران پولیس اور رینجرز پر فائرنگ کی گئی اور شیل پھینکے گئے۔ پی ٹی آئی صرف بانی کی رہائی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے مسلح ہو کر اسلام آباد گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ کامران خان سرسوری سے جامعۃ الشہید کراچی میں مفتی عبدالرحیم کی ملاقات۔ پارا چنار کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دشمن ناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ کامران خان سرسوری اور مفتی عبدالرحیم کا تمام اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے شاہی ترقیاتی بینک انسانی اور سماجی ترقی کے وفد کی کراچی میں ملاقات۔ وفد کا غذائیت میں سرمایہ کاری اور نجی شعبے کی شراکت پر زور۔ سندھ سے حکومت تعلیم و صحت اور دیگر شعبوں میں تربیت کا ایسا نظام لانا چاہتی ہے جس سے ملازمتیں ملیں۔ مراد علی شاہ
पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सालियत का मकसद अपने खुद मुख्तारी का दिफा है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेकाम बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम की तेज ताकत के तवाज़ुन के लिए पाकिस्तानी कौम के मुक़द्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाजत, दोहरे मयार से एटमी हथियारों की अदम फैलाव के मकसद को धचकर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अवाम के हक़ खुदराजत के आलमी एहसास से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। मकबूजा इलाकों के तमाम लोगों की हक़ खुदराजत के नाक़ाबिल तनसीह हक़ की तस्दीक। ये करारदाद पाकिस्तान ने पेश की थी। घबराना कब्जों के तहत जिंदगी गुजारने वालों लोगों की जारी जदोजहद की तरफ मुतवज्जा मबजूर कराई गई। करारदाद की मंजूरी मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में रहते शहरियों के हक़ खुदराजत के लिए बैनुल अक़वामी हमायत को तक़वियत दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी जारी। मावराए अदालत कत्ल आम रवायत बन चुका। 8,000 से ज्यादा अफराद लापता। हजारों कश्मीरी रहनुमा और कारकुनान पाबंद सलासत पैरट गैस के इस्तेमाल से हजारों से ज्यादा नौजवान बसात से महरूम हो गए। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी बदकिस्मती। पाकिस्तान तमाम आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करता रहेगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानिया चौधरी का सेमिनार से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी ताज़ा कार्रवाई के दौरान गांव में 5 नौजवान शहरी कर दिए। मकबूजा वादी में मुआसरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से खौफ और हरास फैल गया। हैरियत कॉन्फ्रेंस क़यादत की मावराए अदालत की बढ़ते वाक़यात की शदीद मज़ामत। इंसानी हकूक़ की तंजीम का आलमी रहनुमाओं से नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइल की दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी में शिद्दत। 16 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा का 70 दिन से मुसलसल मुहासरा। सहूनी फौज ने बैतुल हनून, बैतुल्लाहिया और जबालिया कैंपों तक अक़वाम मुत्तहिदा की रसाई देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काहिरा में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और लिबनान के वज़ीर आज़म नजीब मुकाती में मुलाकात। शाम और लिबनान की सूरत हाल पर गौर। दोनों रहनुमाओं की इसराइल जारहियत की शदीद मज़ामत। तुर्क सदर का इसराइल से लिबनान और शाम के मकबूजा इलाके खाली कराने का मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र। पूरी कौम अपनी फौज के शाना बेशाना। बलोचिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मुरीदैन को हिदायत करता हूँ मसल्लह अफवाज के खिलाफ किसी किस्म की हर्जा सराई ना होने दें। हमें इत्तेहाद, रवादारी और बर्दाश्त के जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। बलोचिस्तान में मुलाजमतें मेरिट पर दी जाएंगी तो महरूमियाँ और मायूसियाँ भी खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर सबगतुल्लाह शाह का बलोचिस्तान के दौरे के मौका पर खिताब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। 16 अस्करी हकाम से मुलाकातें। बहरीन की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बहरिया दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मेरी टाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूती हामी है। नेवल चीफ। पाकिस्तान एंजल सिंध और कस्टम एनफोर्समेंट का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन। कराची के इलाके यूसुफ गौर से भारी मकदार में नॉन कस्टम पेड एशिया बरामद। स्मगलिंग शुदा एशिया खुदोनोश के गोदामों में छुपाया गया था। बरामद किए गए सामान की मालियत करोड़ों रुपए। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स पंजाब के 174 मजमूई मेडल के साथ पहली पोजीशन। पंजाब ने 79 तलाई, 535 और 42 कांस्य के तमगे जीते। खैबर पख्तूनख्वा 97 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। सिंध 79 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में गवर्निंग बॉडी का 76वां इजलास। ICC चैंपियन ट्रॉफी की पेशरफ। कज़ाफी नेशनल और रावलपिंडी स्टेडियम्स की तमीर नौ पर ब्रीफिंग। चेयरमैन ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान की इज्जत पर कोई हरफ नहीं आने दे। मोहसिन नकवी।